میں اپنے معزز ناصر روان صاحب تشریف لائے ہیں یو کے سے. اور رائٹ یار، یہ تقریب ویسے ڈیو تھی اور اس میں ہم نے ان بچوں کو عید کے تحائف اور عید کے کپڑے اور بچوں کے جو کھلونے ہیں وہ ہم نے دینے تھے، جو ہمارے اس کفالہ پروگرام کا حصہ ہے. رائٹ، تو اس میں ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر میں گزارش کروں گا ناصر روان صاحب سے کہ وہ اس محفل میں جو یتیم بچے ہیں ان کی والدہ یا والد دونوں میں سے جو ایک حیات ہیں جو تشریف لائے ہیں ان کو اپنے کچھ مشوروں سے بھی نوازیں، اور ان کے مستقبل کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ پروگرام ہیں اس کے بارے میں وہ گفتگو کریں. تو اگر آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام کا جو میں تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، جو میں پہلے بھی جب ایک محفل ہم نے ایسے لگائی تھی یہاں پہ تو اس میں نے یہ بات کہی تھی، اور خاص کر جو والدہ موجود ہیں یہاں پر بچوں کے، ان کو خطاب کر کے ان کو مخاطب کر کے، تو وہ ضرور میری بات مزید سنیں، ٹھیک ہے. تو ان کو میں نے مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہمارا کفالہ کا پروگرام ہے اس میں بیٹھ کے بچوں کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو ایک سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن دینی ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ تو جو کیا جا رہا ہے جس مطلب میٹیریلی تو ایک سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن، اور اس کی یہ ہے کہ ایک جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں پیرنٹل رول، رائٹ. تو وہ ایک پیرنٹل رول جو ہے یعنی کہ ایک پدرانہ شفقت، اور وہ ایک ادارے کی طرف سے آپ کو، اور ہمارے جو ڈونر حضرات ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور تو ان کی طرف سے بھی ہے، اور ہمارے جو افسران ہیں وہ ان بچوں کے کیا ہاتھ پکڑ کر ان کو وہ پیرنٹل رول کے ان کے اسکول میں جا کے میٹنگ کرنا، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت پہ نظر رکھنا. یہ سب سے اہم چیز یہ ہے. ماں تو وہ کرتی ہیں، لیکن بعض جب بچوں کی ایک ایج آ جاتی ہے جہاں وہ ماں کے کنٹرول میں نہیں رہتے بچے، ہمارے اپنے بچے بھی نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر نا باپ کا رول آ جاتا ہے. تو وہ پیرنٹل رول جو ہے نا وہ گیئر ٹرسٹ، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی، آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ پیرنٹل رول وہ جو ایک شفقت کا رول یا ایک ٹیڑھی آنکھ کا رول جو ہے نا وہ پلے کرنا ان بچوں کے لیے بہت، ان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا. اور پھر میں نے ایک اور بات آپ سے کہی تھی کہ ابھی جو بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اس میں آپ کا بڑا رول ہے، اور اس کی ایک سپلیمنٹری رول جو ہے گیئر ٹرسٹ کے افسران، اور میں خود بھی حاضر ہوں اس کام کے لیے. یہ تو ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں، میں ان سے ملاقات کر کے آیا تھا، ٹھیک ہے، بدین میں ہیں، کچھ عمر کوٹ میں ہیں، مختلف علاقوں میں بھی ہیں جو یہ یتیم کفالہ پروگرام میں. تو بچوں کی تعلیم ہو گئی، ان کی تربیت ہو گئی، ان کے اسکول کی میٹنگ ہو گئی جس میں آپ بھی جائیں، آپ بھی جاتی ہوں گی، اور ہمارے ضمیر صاحب بھی جاتے ہیں، پھر ہماری بیٹی بھی جاتی ہیں جو گیئر ٹرسٹ میں یہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے بعد ان بچوں کا جو ہے ان کا جو کھانے پینے کا اور جو گھر کے اخراجات ہیں وہ بھی گیئر ٹرسٹ آپ کو فنڈ کر رہی ہے منتھلی بنیاد پر، ٹھیک ہے. مگر یہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی اور آپ سے میں نے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ میں دوبارہ ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں، اور جتنی دفعہ میں ملوں گا وہ وعدہ میں ریپیٹ کرواتا رہوں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہر حال میں اعلیٰ تعلیم دلوانا ہے. یہ آواز آئی رہی ہے آپ سب کو؟ زور سے بولیں، پیچھے جو خواتین بیٹھی ہوئی، امائیں بیٹھی ہوئی، وہ آپ سب ایسے کریں، کھڑی ہو کے نا ایسے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، ایسے ہاتھ اٹھائیں، یہ ضروری ہے. ہاں، سب ہاتھ اٹھائیں ساری. یہ آپ نے آپ سے وعدہ کریں، آپ کے بچے جو ہے نا یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ بچے آپ کا مستقبل ہے. جیسے ہمارے بچے ہمارا مستقبل اللہ کے کرم فضل سے تھے، اور ہمارے والدین نے بھی یہ بہت ہی کوئی ریسورسفل لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ بچے ہمارا ریسورس ہیں، ان کو ہر حال میں ہم نے تعلیم دلانی. اپنے ہو سکتا ہے ایک وقت کھائیں دوسرے وقت کے کھانے کو نہ ہو، لیکن اعلیٰ تعلیم. اور انشاءاللہ تعالی اور اس لگن میں، اس کام میں اللہ کے کرم فضل سے گیئر ٹرسٹ کو آپ ہر وقت اپنے قدم با قدم آپ اپنے ساتھ پائیں گے. یہ پچھلی دفعہ میں یہاں سے کہہ کے گیا تھا آپ سے، اور آپ سے میں وعدہ لیا تھا کہ اس کمٹمنٹ کو پہلے آپ نے کمٹمنٹ کرنا ہے، اور اس کمٹمنٹ کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے کہ بچوں کو ہر حال میں تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کے جانا ہے. ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہوں گے، کسی پہلی جماعت میں ہیں، دوسری جماعت میں ہیں، کوئی 5ویں میں ہے، کوئی 6ٹھی میں ہے، کوئی 7ویں میں ہے، اور ان کو اعلیٰ تعلیم، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ان کو سائنٹسٹ بنانا ہے، ان کو پی ایچ ڈی کی تعلیم دلوانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا پورا کفالہ پروگرام کا مقصد، جو اینڈ ریزلٹ ہے نا، وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس میں جتنی ریسورسز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ڈونر ہیں
ٹھیک ہے، ان سے بھی ہم نے ایسی کمٹمنٹ لی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم اس پروگرام میں آپ کو ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور ان سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کے جانا ہے. یہ تقریباً 100 بچے جو ہے نا یہ علماء کرام سے کے فیملیز سے ہیں، اور ٹوٹل ہمارے پاس تقریباً 300 کے قریب بچے ہیں. تو تقریباً 300 بچے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے اور بھی ڈونر ہیں جو کہ اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور ایک جنرل پبلک میں بھی ہم نے یہ ہم نے فیس بک پہ اور میڈیا پہ ہم نے یہ ڈالا تھا، تو اس میں بھی کافی لوگوں نے انٹرسٹ لیا پاکستان میں اور اس پروگرام میں وہ شرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک میں میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کی طرف جو ہے نا آپ نے توجہ رکھنی ہے. سارے والدین نے تعلیم کی طرف اپنے چھوٹے بچوں کو، اور ان کی تعلیم میں آپ نے دلچسپی لینی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے، ماں کی حیثیت سے آپ نے دلچسپی لینی ہے. ان سے پوچھنا ہے کہ بچے نے آج اسکول میں کیا پڑھا، اسکول گیا نہیں گیا، اسکول کے اندر میں اس کے جو اسائنمنٹس تھے وہ کیا اسائنمنٹس تھے. تو ماں جو ہوتی ہے نا سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یہ آؤٹ سائڈر کے طور پر چلے ہم یہ مہینے میں ایک دفعہ جا کے پوچھ لیں گے، 15 دن میں ایک دفعہ پوچھ لیں گے، 2 مہینے میں پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن ماں نے تو بچوں کی صبح شام دوپہر ہر وقت اس کی خیریت ہی معلوم کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعلیم کے بارے میں فکر مند رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج جو میں نے پچھلی دفعہ دی تھی، میں اس کو بس 2 منٹ میں ریپیٹ کر کے پھر میں ناصر روان صاحب سے میں گزارش کروں گا، اور ان کی بیگم بھی ہے، بھابھی صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا تاکہ پھر منگل اپ ہو کر ان خواتین سے بات چیت بھی کریں اور اس کو تھوڑا ایک فارمل شکل دے دیں بجائے اس کے کہ ایک انفارمل بسم شکل. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آج آ کر. آپ لوگوں نے اتنے پیار محبت سے، اور بچوں سے لے کر بڑوں نے اتنے پیار محبت سے استقبال کیا ہمارا. ہم تو ایک ناچیز ہیں، بچپن سے والد صاحب باہر چلے گئے تھے، ہمیں بھی ساتھ لے گئے. تو میری جو ہے نا زیادہ 8 سال کی عمر سے میں یہاں سے پاکستان چھوڑ کر گیا تھا، لیکن والد صاحب کی ایک تربیت انہوں نے ہمیں دی تھی، جو ابھی پروفیسر اخلاق صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ تعلیم. الحمدللہ والد صاحب نے مجھ پہ بھی تعلیم کے اوپر کافی زور دیا اپنے بچوں کو، جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تعلیم آپ حاصل کر لیں یا کوئی ہنر آپ کے پاس آ جائے یا کاروبار کر لیں، آپ خدمت خلق، جیسے امام صاحب نے شروع میں کہا کہ اصل دین جو ہے وہ ہے کہ آپ خدمت خلق کر سکیں. یہ علم جو ہے، تعلیم جو ہے یا دولت جو ہے اپنے لیے نہیں ہے. یہ تو ایک امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر علم ہے تو علم آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. دولت ہے تو دولت لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو جتنا آپ کریں گے اتنا اضافہ اور ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. تو کچھ لوگ ہیں جنہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاروبار میں رکھا ہوا ہے، کچھ ہیں جنہوں نے، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کی اپنے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایجوکیشن ہے، جو دین ہے، آپ وہ پھیلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو اللہ نے چنا ہوا ہے، اور اللہ نے پھر ہمیں دل میں ڈالا ہے کہ آپ لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں. تو جتنی تھوڑی سی خدمت ہوتی ہے کرتے ہیں، اور اس میں کتنی برکت. دیکھو پروفیسر فاق صاحب نے بتایا کہ 4 بندوں سے یہ کام شروع ہوا تھا. آج الحمدللہ میں اتنا دور سے آیا ہوں، کوئی کچھ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کوئی پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، وہ آ کر دیکھتے ہیں. تو اچھا کام جو بھی کرے گا اس میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. اور ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس بندوں کو پسند کرتا ہے ان کے اوپر امتحان ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کا شور چلا جاتا ہے، کسی کی والدہ چلی جاتی ہے، کسی کے والد چلے جاتے ہیں چھوٹی عمر میں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے جو غازہ میں ہو رہا ہے، ہم تو پھر بھی آرام سے سو سکتے ہیں. اتنا ہمیں علم ہے کہ کوئی بم نہیں کرے گا، یا کوئی آ کر ہمیں فائرنگ نہیں کرے گا، یا مشین گنیں نہیں چلیں گی. وہ اس ماں باپوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ان کے سامنے تڑپ رہے ہیں پیاس کے لیے. الحمدللہ ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تو اتنی محنت دی ہے نعمتیں کہ بچوں کو ہم کھلا سکتے ہیں، پیاس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چھت جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے، چوپڑی ہے یا مٹی کی چھت ہے، لیکن چھت ہے. دیکھو فلسطین کے لوگ بیچارے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو ہمیشہ ہم اپنے سے نیچے دیکھا کریں، اللہ سے مانگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میری جیسے نہ چیز ہو، جیسے ہمیں دیکھو کوئی، میرے بھی 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہیں، سب کے ایسے ہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ دے دیتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ اتنا
علم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہوا ہے نا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے. تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ صبر کر لیا کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں. یہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ بس تعلیم پہ آپ زور دوں بچوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ کھولے گا. دین بہت ضروری ہے, دینی تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی کیا ہے نا. دیکھو پوری دنیا میں آج اسلام کا نام ہے ایک شخص کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کے لیے نہیں کیا, آپ نے کما کر بھی دیا اور کاروبار بھی بتایا ہمیں. ٹھیک ہے نا. سو جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور آپ آئے ہیں, تو یہ ہماری